السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ نیک بیٹے کے لیے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ایک دوسرا رنگ جو اس کے بندوں پر ہوا اور اس کی قدرت کی نشانیاں جنہوں نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، حضرت زکریا کی دعا اور ایک نیک متقی اور پسندید بیٹے کے لیے نمایاں تھی جو آپ کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دے۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ عمر رسید ہو چکے تھے اور ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی اور بڑھاپا ان پر چھا گیا تھا اور یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ ان کی بیوی بچے کو جنم دے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور لوگوں کے لیے گمان جھٹلا دیے اور پرانے تجربے باطل کر دیے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہونہار بیٹا عطا فرمایا جسے بچپن ہی سے کمال دانائی، بردباری، علم اور کتاب الہی سے نمایاں کیا اور اسے شفقت اور راست بازی، تقوی اور نیکی، والدین کی فرما برداری، نرم دلی، خوش اخلاقی اور انکساری جیسے اوصاف سے آراستہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جو اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت پر دلالت کرتی تھیں، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اور اسے اپنی مخلوق اور اس کے جسم کے اعضاء میں اپنی قدرت اور اپنا تصور و اختیار دکھلایا، جسے چاہے حرکت دیتا ہے اور جسے چاہے معطل کر دیتا ہے، اور انہیں یہ حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ پوری کائنات اس کے دست اور قدرت میں ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے خاندان میں عمران کی بیوی نے نظر مانی۔ وہ ایک نیک خاتون تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کسی کے ساتھ محبت کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے اور نیک بیٹا دے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی وہ اس بیٹے کو قبول فرما لیں اور اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس کو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور ہدایت کے امام میں سے ایک امام ہو۔ نیک خاتون نے ایک کام کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کام کا ارادہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصالحتیوں کو زیادہ جانتا ہے۔ جب وہ لڑکی کو جنم دے گی تو اس سے وہ غمگین ہوگی اور اس غم پر جو غمگینی چھائی رہے گی، لیکن پیدا ہونے والی لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ عبادت میں زیادہ طاقتور تھی، بلکہ وہ اطاعت اور نیکیوں میں عام دوشیزیوں سے بلند ہمت تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت جسے وہ جانتا ہے چاہے کہ وہ لڑکی پیدا ہو، اور نبوت کا بارگراں تو مرد ہی اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر کا فیصلہ کر دیا کہ نومولود بچی آگے چل کر ایک صالح نبی کی ماں بنی جس کی بڑی شان ہوگی۔ جب عمران کی بیوی نے حالت حاملہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد کھا جائے، سو آپ سے مجھے قبول فرما لینا۔ اے اللہ، بیٹی ہو بیٹا ہو، مجھے وہ آپ کی راہ میں دینا ہے تو آپ اسے قبول کر لیجیے گا۔ بلا شبہ تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک پھر جب اس لڑکی کو جنم دیا تو کہنے لگی، میرے رب، میں نے وہ حمل جس کا بیٹا سمجھ کر نظر مانی تھی بیٹی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اور بیٹا ہے یا بیٹی جو انہوں نے چاہا تھا اس بیٹی کے برابر نہیں، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس سورۃ آل عمران میں ہے۔ وہ لڑکی سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، بہت رشتہ داری کے، اور وہ دوشیزہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر موسمی اور جگہ جگہ کے پھلوں اور میووں سے نوازتے تھے، اور اسے خود کھانے جتنا چاہے اور جتنا چاہے کسی اور کو دے، کہ اللہ تعالیٰ اسے بے موسمی پھلوں سے نوازتی، وہ جتنا چاہے وہ خود کھائے اور جتنا چاہے وہ دوسروں کو دے۔ سو اس کے رب نے اسے بخوبی قبول فرما لیا اور عمدہ طریقے پر اسے پروان چڑھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، تو یوں فرماتے ہیں، مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وہ نہایت ذہین اور عقلمند نبیوں میں سے ایک نبی تھے کہ جو ذات قادر ہیں کہ ایک نیک دوشیزہ پر اپنا فضل کرم کرے۔ جس کی والدہ نے اس کی نظر ماننے میں اخلاص کا مظاہرہ کیا، اس کے لیے مخلصانہ دعا کی، اور اس کی دوشیزہ نے بھی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوشیزہ کو ایسے میووں سے نوازا جن کا وقت گزر چکا ہوتا یا وہ اپنے وقت سے بہت پیچھے ہے۔ وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ ایسے بوڑھے کو بیٹے سے نواز دے جو بہت عمر رسید ہو چکا ہے اور بڑھاپا غالب آ چکا ہے، جس پر کمزوری اثر انداز ہو چکی ہے، اور بڑھاپے اور بیوی کی بانجھ ہونے کی بنا پر امید جو تھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور عام عادت دستور یہی ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے دل نے جوش مارا، ہمت بلند ہوئی اور امید نے انگڑائی لی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا۔ اس کی زبان سے ایک ایسی دعا نکلی جس پر ملائکہ نے آمین کہی اور اللہ کی رحمت حرکت میں آ گئی۔ یہ سب کچھ مہربان پروردگار کا الہام تھا اور غالب العالم رب کا فیصلہ تھا۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا، میرے رب، اپنی جانب سے مجھے پکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو پکار سننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور ایک نیک بیٹے کے قریب زمانے میں خوشخبری دی۔ انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کے ہونے اور اس کے ظہور پذیر ہونے کے قریبی وقت کی نشانی کا مطالبہ کر دیا اور عرض کی، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشارہ کے سوا بات چیت نہیں کر سکو گے، اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہیں کرو گے۔ اس دوران اپنے رب کو اپنے یاد کرنا اور صبح و شام اپنے رب کے ذکر و تسبیحات کرتے رہنا۔ قدرت والا چیزوں کی خاصیتیں سلب کر سکتا ہے تو وہ بولنے والی زبان کو ایسا گونگا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کلمہ بھی نہ کہہ سکے۔ وہ ذات یہ بھی قدرت رکھتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے کچھ خواص عطا کر دے۔ جو طاقتور روک سکتا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت اس کے جسم میں ظاہر ہوئی، پھر اس کے گھر اور اس کے خاندان میں ظاہر ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس سے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس سے ان کی دعوت تبلیغ زندہ رہی۔ قرآن سنو، یہ وہ واقعہ کبھی مختصر اور کبھی کسی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور زکریا کا تذکرہ کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے لاوارث مت چھوڑیں اور بہترین وارث تو ہی ہے، اور تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی خاطر ان کی بیوی جو بائیں تھی اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ نیکی کے کام میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور رغبت خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اپنے عظیم باپ کے خلیفہ بنے اور خالص دین اور اللہ کی طرف بلانے کا کام اٹھانے لگے۔ ان میں بچپنا میں ہی شرافت اور بزرگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ پورے انہماک سے علم پر توجہ دینے لگے۔ جبکہ وہ لکڑا پن مطلب بچے میں تھے، جوانی میں نیکی اور تقوی سے ہراساں ہونے لگے۔ وہ والدین کی محبت، پیار اور حسن سلوک میں اپنے ہم عمروں سے امتیاز حاصل کرنے لگے، چنانچہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی دین کی سمجھ اور خاص اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے، وہ ظالم نافرمان نہ تھے۔ سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔